بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. معزز حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں اس دنیا فانی میں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان گنت احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو گنانا چاہے تو گنا نہیں سکتا۔ انہی فضل اور اس کے احسانات اور اس کے کرامات میں سے ایک بڑا فضل، ایک بڑا کرم، ایک احسان اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی توفیق بھی دی ہے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو ہمارے اوپر سایہ فغن کیا، جو نیکیوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا ایک فضل، ایک کرم یہ بھی ہے کہ وہ اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، جس میں میں اور آپ قدم رکھ چکے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات، اذکار اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کی سب کو توفیق دے۔ حاضرین جمعہ، اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ زکوٰۃ اور صدقات کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ اور اس کا ثواب، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ فرض کردہ مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، صدقات اور خیرات سے اپنے جی چراتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اس کے تعلق سے ہم نے گفتگو کیا۔ پھر میں نے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ
ज़कात की जो रकम होगी वो ज़कात की रकम कहाँ निकाली जाएगी और कहाँ खर्च की जाएगी और किन लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, इसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने का मैंने वादा भी किया था। अब उसी मौजू को आगे ले करके बढ़ते हुए मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। ज़कात और सदक़ा ये दोनों के दरमियान में बड़ा फ़र्क है। ज़कात उसके देने के लिए मिक़दार भी मुक़र्रर है, वक्त भी मुक़र्रर है, और कितना देना, कब देना, कहाँ देना, किसके लिए देना है, किन लोगों के ऊपर खर्च करना है, कौन देगा, किस रास्ते में खर्च करेंगे, किसके लिए खर्च किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जानिब से फ़र्ज़ कर दिया है। ना किसी नबी को अल्लाह ने इसका इख्तियार दिया है, ना किसी उलमा को, किसी आलिम को अल्लाह ने इसका इख्तियार दिया है, बल्कि अल्लाह ने कह दिया ज़कात की रकम सिर्फ़ ये 8 ही लोगों के ऊपर खर्च की जाएगी। ये 8 लोगों के अलावा, ये 8 मद के अलावा, ये 8 रास्तों के अलावा किसी और रास्ते में ज़कात की रकम खर्च नहीं की जाएगी। अल्लाह ने ये बता दिया, तरतीब से बता दिया है। अब वो तरतीब से मैं वजाहत करते हुए आगे बढ़ूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, ज़कात की रकम जिन 8 लोगों के ऊपर खर्च करना ज़रूरी है, अल्लाह के जानिब से ये फ़र्ज़ करदा क़ानून है, इसमें तब्दीली करने की इजाज़त ना अम्बिया को है, ना रसूलों को है, ना उलमा को है, बल्कि अल्लाह ने कहा ये मेरे जानिब से फ़र्ज़ कर दी गई है, इन्हीं रास्ते में ये खर्च करेंगे, इसके अलावा किसी और रास्ते में खर्च नहीं करेंगे। सबसे पहला लिल फ़ुक़रा, फ़कीरों को दिया जाएगा। अब फ़कीर अल्लज़ी ला माल लह, ऐसा इंसान जिसके पास कोई माल नहीं है, वो गरीब है, कंगाल है, फ़कीर है, ऐसे लोगों को ज़कात की रकम दी जा सकती है। दूसरा जिसके ऊपर ज़कात का माल दिया जाएगा, ज़कात की रकम खर्च की जाएगी, वो मिस्कीन है। मिस्कीन उस आदमी को कहते हैं जो कमाता भी है, खाता भी है, पीता भी है, लेकिन उसके अखराजात उसकी कमाई से ज़्यादा होते हैं, उसका जो इनकम होता है, उसकी जो कमाई होती है, उसकी आमदनी से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे आदमी को मिस्कीन कहा जाता है। गरीब और मिस्कीन में फ़र्क ये है कि गरीब जो होगा उसके पास कुछ भी माल नहीं होगा, मिस्कीन जो होगा कुछ माल उसके पास होगा लेकिन उसके अखराजात से कम होगा। तो बहरहाल ज़कात की रकम जो खर्च की जाएगी वो सबसे पहले फ़कीरों पर खर्च की जाएगी, दूसरा मिस्कीनों पर खर्च की जाएगी, तीसरा वलआमिलीना अलैहा, ज़कात की रकम को उसूल करने के लिए जिन लोगों को मुकर्रर कर दिया गया है। तो इससे पता चलता कि ज़कात लोगों से ली जाएगी, सदका आदमी खुद से आगे बढ़ कर के देगा। अगर सदका ना दे तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सदका ना देने वाले के लिए सज़ाएँ मुकर्रर नहीं हैं। लेकिन ज़कात की रकम जिसके पास इतना माल है कि वो निसाब तक पहुंच चुका है, फिर अगर वो ज़कात अदा नहीं करता है तो उस आदमी से ज़कात ली जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद मिन अम्वालिहिम सदका, ज़कात के बारे में कहा तू क़द मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, ज़कात मालदारों से ली जाएगी। वो अगर वो ला करके दे देता है, अदा कर देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं देता है तो ज़कात की रकम उसके साथ में ली जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़कात की रकम ना देने वाले लोगों के साथ में सख्ती किया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं ज़कात की रकम वो ज़कात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करता था, उसमें से अगर वो एक रस्सी का टुकड़ा भी अगर रोक लेता है तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ में मैं जिहाद करूँ, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा। तो बहरहाल ज़कात और सदक़े के दरमियान में फ़र्क है। सदक़ा दिया जाता है, खुशी के साथ में दिया जाता है, वो किसी को भी दिया जा सकता है, कितना भी दिया जा सकता है, कभी भी दिया जा सकता है। ज़कात मुक़र्रर है, वही आदमी देगा जो जिसके पास माल पहुँच चुका हो ज़कात के हद तक। तीसरी रकम जो खर्च की जाएगी वलआमिलीना अलैहा, जो लोग इस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसे पता चलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात की रकम लेने के लिए लोगों को मुक़र्रर करके रखा करते थे, और ज़कात की रकम को उसूल करके लाने वालों के लिए ज़कात की रकम में से ही उनकी तनख्वाहें दिया करते थे, उनको मुआविज़ा दिया जा सकता था।
دیا جاتا تھا، دینا بھی چاہیے۔ تو سب سے پہلے فقیروں کو دی جائے گی، دوسرا مسکینوں کو دیا جائے گا، تیسرا والعاملین علیہا، جو لوگ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تیسری، چوتھا والمعلفۃ قلوبہم، وہ افراد جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کو تسکین کے لیے، ان کی دل کی تسلی کے لیے، اسلام میں ان کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام سے مرتد نہ ہونے کے لیے، ان کے دل کے تسلی کے لیے زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا چوتھی جگہ جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی وہ ہے معلفۃ قلوب کے لیے۔ اس کے بعد پانچویں جو جگہ ہے وہ پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ والغارمین، ایسا کوئی انسان ہے، ایسا کوئی مسلمان بھائی ہے، معاشرے میں کوئی ایسا غریب اور مسکین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرض دار آدمی بھی ہے، اتنا قرض میں ڈوب چکا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی بھی صورت نہیں نکلتی ہے، تو لہذا ایسے انسان کو اس کے قرض سے آزاد کرنے کے لیے، قرض کے بوجھ سے اسے جدا کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے، جو مجاہد اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اگر اسے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اسے گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اسے سواری کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اسے نیزے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اسے بھالے کی ضرورت پڑتی ہے، تو گویا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے غازی فی سبیل اللہ، اس کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے چیزوں کو خریدنے میں، ایسے چیزوں کو لینے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، جہاد میں خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال کو لیا جا سکتا ہے۔ اب لوگ یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد بہت سارے راستے نکال لیتے ہیں، مدارس کو بھی دیا جا سکتا ہے، مساجد کو بھی دیا جا سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وفی سبیل اللہ کہہ کر کے جہاد کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جب مجاہد نکلتا ہے، جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جہاد کیا جا سکتا ہے، وہ جہاد کے راہ میں نکلنے والے غازی کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انہی چیزوں کو خرید کرنے کے لیے اسی کی طرف اللہ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے وفی سبیل اللہ۔ ورنہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں، جو مسکینوں کو دیتے ہیں، جو غریبوں کو دیتے ہیں، جو یتیموں کو دیتے ہیں، جو بیواؤں کو دیتے ہیں، یہ سارے کے سارا ہر مال بندہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں وہ فی سبیل اللہ ہی ہے۔ یہاں خاص کر کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے علاوہ وابن السبیل، مسافر آدمی، کوئی ایسا مسافر ہے جو کسی کام سے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گیا، تو وہاں پر اسے کچھ حادثہ ہوا، اس کا مال چوری ہو گیا یا اس کا مال ضائع ہو گیا، ایسا کوئی راستہ اس کے لیے آ گیا ہے، ایسی کوئی مصیبت اگر اسے آ گئی ہے تو ایسی مصیبت سے اسے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ صرف 8 راستے ہیں، یہ 8 مد ہیں، انہی 8 راستوں میں، انہی 8 مدوں میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 9واں مد کوئی نہیں ہے، 10واں مد کوئی نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ اللہ نے یہ 8 راستوں کو ذکر کرنے کے بعد، یہ 8 لوگوں کو بتانے کے بعد کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے جانب سے فرض کردہ حکم ہے، اس کے اندر کوئی اضافہ بھی کرے گا یا اس کے اندر کوئی کمی بھی کرے گا وہ اللہ کے ہاں گرفت میں پکڑا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو ہم انہی 8 راستوں میں خرچ کریں، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے والوں کے لیے، مؤلفۃ قلوب کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، مقروضوں کے لیے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور فی سبیل اللہ یعنی مسافر کے لیے، وابن السبیل مسافر کے لیے، انہی 8 مدوں میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اور دوسری چیز والعاملین علیہا سے معلوم ہوتا ہے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرنے کے لیے اجتماعی قوانین کو اختیار کیے تھے، اجتماعی طریقے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ زکوٰۃ
اجتماعی طور پر اللہ کے نبی کے دور میں اصول کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر لیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، مطلب 5 جو خلفائے راشدین بعد میں جا چکے ہیں، ان کے دور میں بھی زکوٰۃ کی رقم کو اجتماعی طور پر ہی لیا کرتے تھے اور اسے اجتماعی طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی اس کام کے لیے کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے کہ سارے لوگ مل کر کے زکوٰۃ کی رقم کو ایک ہی جگہ پر جمع کریں، اجتماعی طور پر رکھیں، پھر بستی کے لوگوں کے لیے کون غربا ہیں، کون مساکین ہیں، کس مد میں رکھنا چاہیے، ایک فہرست لے کر کے، ایک لسٹ لے کر کے زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ہی قائم کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی طور پر ہونا چاہیے۔ اور جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس مال نصاب کے حد کو پہنچ چکا ہے، اگر وہ مال کو دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جا کر کے مال کو لینا چاہیے، زکوٰۃ کے مال کو، پھر اسے اجتماعی طور پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگر مال زکوٰۃ اجتماعی طور پر لیا جائے گا، اجتماعی طور پر اگر اسے خرچ کریں گے، بیت المال کے ذریعے سے اگر مال کو جائے گا، اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے، بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ وہ غربا، وہ مساکین، وہ مخروج جو آج قرض کے بوجھ کے تلے ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو، مسکینوں کو، سب کی سب بھی زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے، اس کے بعد ان کی ضرورتوں کے حد تک اگر دیا جائے تو مناسب رہے گا اور فائدہ بھی رہے گا۔ اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو جمع کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں بہت سارے فوائد ہیں، اس کے مقابلے میں کہ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر زکوٰۃ کو اگر ادا کر دیتا ہے، ادا تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو فوائد ہونا چاہیے وہ فائدے اس کے حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ایک نظام ہونا چاہیے، وہ اجتماعی نظام ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو اصول کرنا ہے اور انہی 8 راستوں میں ہی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا معاملہ صدقے کا، صدقہ کبھی بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے، وہ کتنا بھی دے سکتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے میں 2 آیات کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے وہ کون آدمی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابی رسول ابو دہدہ، نام یاد رکھے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو صمد ہے، لیکن اللہ رب العالمین خود کیسا مانگتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، اللہ کے راہ میں خیرات کرو۔ جو مال تم اللہ کے راہ میں دو گے، جو مال تم صدقہ کرو گے، جو مال تم خیرات کرو گے، وہ مال اللہ کے ہاں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو کر کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے پروان چڑھائے گا، اللہ اسے اضافہ کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے لیے تمہارے نامہ اعمال میں اسے جمع کر کے رکھے گا۔ یہ بات سنا تو ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ کھجور کا بڑا باغ ہے۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا کھجور کا ایک باغ تھا، بہت مشہور باغ تھا، اس کے کھجور بڑے تازہ تھے، بڑے عمدہ کھجور تھے، بڑے لذیذ کھجور تھے، بہت زیادہ کھجور کے درخت اس باغ کے اندر تھے، بہت بڑا باغ تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کھجور کا پورا باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسے خرچ کر دیجئے۔ پھر یہ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد پورے کا پورا کھجور کا باغیچہ اللہ کے راہ میں دے دیا ان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ضرورت مندوں کے لیے آپ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں اور خرچ کر سکتے ہیں۔ پورے کا پورا باغیچہ انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے اور اپنے باغ میں گئے۔ وہ کھجور کے باغ میں ہی ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا مکان بھی تھا، اس مکان میں اپنے بیوی بچے بھی رہا کرتے تھے۔ یہ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے وعدہ کرنے کے بعد کہ میں نے کھجور کے باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، خیرات میں نے کر دیا، صدقہ میں نے کر دیا ہے، پھر دروازے پر گئے، گیٹ پر گئے اور باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، یا ام دہدہ
اخرج الینا، اے دہدہ تم کھجور کے باغ سے باہر نکل کر کے آ جاؤ۔ اب یہ ان کی آواز سن کر کے دہدہ رضی اللہ عنہا گھبرائی اور کھجور کے باغ سے باہر آئی اور کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کھجور کا باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ کھجور کے باغ کو میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا ہے۔ اب وہ بیوی بھی اتنی بڑی نیک تھی، کیوں دے دیے، کس لیے دے دیے، ہمارے لیے کیوں نہیں رکھا؟ ایسے الٹے سیدھے بنی اسرائیلی سوالات نے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہاں اگر تم نے اللہ کے راہ میں ایک پورے باغ کو اگر دے دیا ہے تو تم نے اچھا بیپار کیا ہے، تم نے اچھی تجارت کی ہے، تم نے اچھے نفع والے کام کیا ہے۔ اس کے بعد دہدہ رضی اللہ عنہا دہدہ کو اپنے ساتھ میں لے کر کے پورا باغ چھوڑ کر کے باہر نکل کر کے آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے راہ میں خیرات اور صدقہ کرنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے، بعض صحابہ نے پورے مال کو اللہ کے راہ میں دے دیا جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بعض صحابہ نے آدھا مال اللہ کے راہ میں لا کر کے دے دیا جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر لا کر کے دے دیا جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم اللہ کے راہ میں جو مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اچھے مال کو دیا کرو، صدقہ اچھے مال سے کیا کرو، حلال مال سے کیا کرو، پسندیدہ چیز سے اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کو کیا کرو۔ ہماری حالات آج کل کیا ہیں؟ جو کھانا ہمارے گھروں میں بچ جاتا ہے وہ کھانا غریبوں اور مسکینوں کو دے کر کے اس پر احسان جتاتے ہیں، جو کپڑے پھٹے پرانے ہیں وہ اللہ کے راہ میں غریبوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر احسان جتاتے ہیں اور ان سے لمبی فہرست دعاؤں کی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راہ میں کیا جانے والا مال صدقے کے طور پر وہی مال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہی مال اللہ کے نزدیک محبوب ہے جو مال ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچا کچا کھانا دینے سے ثواب نہیں ملے گا، صدقہ نہیں ہوگا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہترین نیکی، بہترین صدقہ، بہترین خرچہ، بہترین مال اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا جائے گا وہ ہے جو مال ہمیں پسندیدہ ہے۔ ہمیشہ پرانا کپڑا دینا ہی نہیں ہے بلکہ کبھی نیا کپڑا بھی دو، کبھی بچا ہوا کھانا ہی دینا نہیں ہے، کبھی گرم بنا کر کے بھی ان کو دیا کرو۔ تو اچھی چیز اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرو، اس کی نیکیاں، اس کا ثواب، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ان کا بھی ایک کھجور کا بہت بڑا باغ تھا، مدینے کے قریب میں تھا، مسجد نبوی کے قریب میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے موقع پر گرمی کے موسم میں کبھی کبھی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ درخت کے باغ کے درمیان میں ایک بڑا کنواں بھی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر کے پانی میں پیروں کو بھی رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال اتنا بڑا باغیچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پورے کے پورے باغیچے کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ اسے لے لیجئے اور جہاں جس مصرف میں چاہے آپ اسے خرچ کر دیجئے۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایسا کرو ابو طلحہ، آپ یہ کھجور کے باغ کو تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، انہی لوگوں کے درمیان میں یہ کھجور کے باغ کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھجور کے باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں تقسیم کر دیے۔ یہ کھجور کا باغیچہ، یہ کھجور کا باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا، اس کے بھی کھجور بہت ہی زیادہ عمدہ تھے، مارکیٹ میں اس کھجور کی بہت ہی زیادہ ویلیو بھی تھی، یہ بہت زیادہ پسندیدہ باغ ان کے پاس تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داروں میں کھجور کے باغ کو تقسیم کر دیا۔ جن رشتہ داروں کے درمیان میں یہ کھجور کے باغ کو تقسیم کیا گیا اس میں بہت سارے صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، ان کی بھی رشتے میں آیا۔ تو بہرحال کہنا میرا مطلب یہ ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی اللہ کے راہ میں اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راہ میں لے جا کر کے صدقہ اور خیرات کیے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام آج کے جمعہ کا یہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ یہ دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کس سے لیا جائے گا؟
کتنا لیا جائے گا، کب لیا جائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا، کن لوگوں کے راہ میں دیا جائے گا، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کے جانب سے فرض کردہ ہیں، اس میں سے کوئی رد و بدل کرنے کا قانون اور اختیار کسی کو بھی نہیں۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ صدقہ کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے، کسی بھی آدمی کو دے سکتا ہے، جتنا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے نظام کو اجتماعی طور پر قائم کرنا چاہیے اور اسی راستے میں خرچ کرے جس راستے میں خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو حکم دیا ہے۔ امت مسلمہ کو، اللہ کے بندوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اب یہ دونوں موضوعات سے ہٹ کر کے میں آپ سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ ہم رمضان کے مہینے میں جہاں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جہاں روزوں کی پابندی کرتے ہیں، وہیں ہمارے سے غفلت بھی ہوتی ہے۔ ہم دعاؤں سے بہت ہی زیادہ جی چراتے ہیں، دعاؤں سے بہت ہی زیادہ ہم سستی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم بہت ہی زیادہ دور رہ جاتے ہیں، ذکر سے سستی کرتے ہیں، دعا سے سستی کرتے ہیں، استغفار سے غفلت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر انسان کو جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور لازم پکڑنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے شکر، سب سے پہلا ذکر ہے، دوسرا شکر ہے، تیسرا توبہ اور استغفار ہے، چوتھا آ کر کے عبادت یعنی دعا ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رمضان کے مہینے میں خاص کر کے آخری عشرہ جب آ جاتا، میں اور آپ رمضان کے آخری عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ آخری عشرے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، دوسرے راتوں کے مقابلے میں رمضان کے راتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں کچھ دعا کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو عائشہ پر رحم فرما، اے اللہ تو عائشہ پر کرم فرما، اے اللہ تو عائشہ کو گناہوں کو تو معاف فرما، عائشہ کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جنت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عائشہ، کیا تم میری دعا کو کم سمجھتی ہو یا میری دعا کو کم تر سمجھتی ہو یا کم الفاظ میں نے تمہارے حق میں دعا کیا، کیا ایسا تم سمجھتی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لیٹ گئی۔ اس کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو، آپ کی دعا کے الفاظ کو میں نے کم محسوس نہیں کیا، بلکہ میں خوشی کا اظہار کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبانی میری مغفرت کے لیے دعا کیے ہیں، آپ اپنی زبانی اللہ سے میرے لیے جنت کو مانگے ہیں۔ یہ خوشی میں آ کر کے مسکرانے لگی اور آپ کی گود میں لڑنے لگی۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، میں نے تیرے حق میں ایک مرتبہ دعا کی ہے تو اتنا زیادہ خوش ہو گئی ہے۔ یاد رکھ، دن اور رات میں جب بھی میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، جو بھی میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، وہ تمام دعاؤں میں اپنی امت کے، میرے امتیوں کو خاص کر کے دعا کا اہتمام کرتا ہوں، اپنی امتیوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے بھی لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو کیا ہے۔ تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جہاں ہم عبادت کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، وہیں کچھ وقت نکال کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان وہ انسان ہے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، وہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی گڑ گڑا کر کے اگر اللہ سے نہ مانگو۔ تو بہرحال
دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا منحوس انسان وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا نہیں ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے، جہنم سے چھٹکارا اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جنت الفردوس اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے۔ تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے دعا عاجز انسان کا ہے، دعا مجبوری ہے، دعا عاجزی ہے، لیکن دعا نہ کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا جو بندے میرے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے ہیں، جو بندے مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں، وہ بندے تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھو، جو بندے دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، جو بندے دعا سے پرہیز نہیں جو بندے دعا نہیں کرتے ہیں، دعا سے مستغنا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مستغنا سمجھتے ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور ایسے بندوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کی بشارت دیتا ہے۔ تو لہذا ہر فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کی پابندی کرے، اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعاؤں میں ہم اپنے بھی لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دعائیں کرے، خاص کر کے وہ رشتہ دار جو ہمارے رشتہ داروں میں، جو ہمارے خاندانوں میں طویل مدت سے بیمار ہیں، طویل مدت سے پریشان ہیں، ان کے حالات کو سدھرنے کے لیے، انہی مغفرت کے لیے، ان کے حالات کو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان کی بھی حق میں دعائیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، خاص کر کے ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنی امت کو حکم بھی دیا ہے۔ اور تہجد کے وقت میں آخری رات کا حصہ جو ہوتا ہے، ایسے حالات میں یہ دو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو مقام ایسے مقام کو بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ رب العالمین ضرور سنتا ہے، اور رات کے آخری پہر میں کی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین ضرور سنتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے، نیک اعمال کو اپنے اعمال نامال میں جمع رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياکم بذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر۔